نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفردانہ جہاد۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بلا شبہ باری تعالیٰ نے انسان کو اپنی کل مخلوقات میں اشرف الخلق بنایا ہے اور اسے خود کو اشرف الخلق عملاً ثابت کرنے کے لیے پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس کو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ تمام خلق انسانی میں سے انسان کامل آپ کی ذات اقدس کو بنایا ہے، اور تمام انسانوں کے جملہ اعمال اور تمام اقوال اور سارے اخلاق کے لیے آپ کی ذات اقدس کو مینارہ نور بنایا ہے، اور اس انسانی زندگی کی کل حقیقت کا ایک شعبہ معاش ہے، اور اس کا دوسرا شعبہ معاد ہے۔ بالفاظ دیگر ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں انسان کا تعلق اللہ سے کیا ہو اور انسان کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا ہو۔ عام دنیا میں انسانوں کو سنوارنے کے لیے پہلا شعبہ پیغمبری کہلاتا ہے، اور دوسرا شعبہ حکمرانی کہلاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شعبوں میں کمال پایا ہے۔ اب آج کے جدید ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال پیدا ہونا ممکن ہے کہ آپ ہی کی سیرت کا مطالعہ کیوں کیا جائے۔ اس سوال پر ہر سنجیدہ طالب علم عمیق توجہ کرتا ہے، اور تفکر و تدبر کرنے والا سوچتا ہے، اور مستقل رائے رکھنے والا فرد دیکھتا ہے آخر تقریباً 1450 سال کی قدیم سیرت اور اس قدر درینہ تعلیمات کا مطالعہ اس کی زندگی کے لیے کیوں کر ضروری ہے۔ عصر حاضر میں علوم و فنون نے
بے انتہا ترقی کر لی، متمدن اقوام کا ماحول بہت ترقی یافتہ ہو چکا ہے، اور آج کے تصور حیات اور اس وقت کے تصور زیست میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ عقلی اور منطقی دنیا میں یہ دلیل بے وزن نہیں ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن تو ہر دور میں ہر کی آمد عمارت نو ساخت پر کاربند رہتی ہے۔ ایک مسلمان تو اس سوال کے سامنے آنے پر اپنے عقیدے کی طرف لوٹ جاتا ہے کہ آج کی دنیا سے ساری جہالت اور دلالت کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس نے کیا ہے۔ آج اس کے باطن میں شمع ہدایت اسی سیرت کی وجہ سے روشن و تاباں ہے۔ آپ کا ہر قول حجت ہے، آپ کا ہر فعل قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے برہان ہے۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی دوامیت اور عملیت کو ہر زمانے کے لیے ثابت کیا ہے۔ آپ کی سنت اور سیرت کو کسی خاص زمانے تک ہی محدود نہیں کیا، اور اسے ہر زمانے کے لیے واجب التعمیل قرار دیا ہے۔ قرآن کی نصوص صریح کے ذریعے سنت و سیرت رسول کی حیثیت جزء قرآن، خلق قرآن، ضمیمہ قرآن، تتمہ قرآن اور تفسیر قرآن کی سی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دوامیت اور دائمیت کو ثابت کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور اسی طرح فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ان قرآنی آیات کی بنا پر امت مسلمہ ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اسی طرح عمل کرتی رہی ہے جیسے آپ کی ظاہری حیات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ہر حکم پر عمل کو اپنی زندگی کی شناخت بناتے رہے ہیں۔ آج ہمارے اس زمانے میں ایک غیر مسلم کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس سیرت میں ہر عقل سلیم رکھنے والے انسان کے لیے نفع کی بات ہے، اور اس بنا پر کہ آپ کی سیرت تمام انسانوں کے لیے باعث سے رحمت ہے، اور یہ سیرت دنیا و آخرت کی بالائی اور خیر اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ سنجیدہ سوچ رکھنے والا انسان اس دعوت اور سیرت کو کبھی ٹھکرا نہیں سکتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی لیے یہ سیرت اب تک یہ محفوظ ہے اور اپنے اصل مآخذ کے ساتھ محفوظ ہے۔ دیگر عادیان عالم کے مقابل یہ سیرت ہر اعتبار سے اپنی تاریخ کے اعتبار سے مستند بھی ہے اور قابل اعتماد بھی ہے۔ گوتم بدھ کے صرف اقوال ہیں، اصل تورات دنیا سے ناپید ہے، اور موجودہ انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز خود نہیں لکھوایا تھا۔ اصل انجیل اب تک لاپتہ ہے، اور ان سب کے مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و سیرت کو دیکھیں تو قرآن حکیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود لکھوایا ہے، کاتبوں کے ذریعے، کاتبان وحی کے ذریعے سے اس قرآن کو محفوظ کیا ہے، اور ہر آیت کا مقام اور محل آپ نے خود بتایا ہے۔ صحابہ اکرام کو قرآن زبانی یاد کرایا ہے، اور ہر روز نمازوں میں قرآن کو خود پڑھا ہے، اور امت کو ہر نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں قرآن سارے کا سارا لکھا ہوا تھا اور سینوں میں یاد کیا ہوا محفوظ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتابی صورت میں قرآن جمع ہوا تھا، اور اس کو جمع کرنے کا ضابطہ انہوں نے امت کو یہ دیا تھا کہ ہر آیت کو حفظ کے ساتھ ساتھ، یاداشت کے ساتھ ساتھ، 2 تحریری شہادتوں اور 2 ثبوتوں کے بعد اس کو لکھا جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عہد نبوی میں سینکڑوں حفاظ صحابہ کرام موجود تھے۔ قرآن حکیم کی یہ مستند تاریخ اور اس کی صحت و ثقافت ایک غیر مسلم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے اور راغب کرتی ہے۔ اور اس سیرت کے مطالعہ کے لیے اصول لا اکراہ فی الدین ہے، کسی کو مجبور ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بصورت قرآن دنیا کے لیے فصاحت و بلاغت میں ایک چیلنج ہے، قانون سازی میں ایک منارہ نور ہے، فی الدنیا حسنہ و فی الآخرہ حسنہ، ایک رہنمائی کا خزانہ ہے۔ تمام ہادیان عالم کی سیرت کے تناظر میں اس سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہر حوالے سے، ہر پہلو سے اور ہر جہت کے اعتبار سے قطب سیرت عالم میں سیرت مصطفیٰ کا یہ مقام پاتے ہیں کہ آنچیں خوباں ہما دارن تو تنہا داری، آنچیں خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اس سیرت نے توحید گریز اور فطرت فرار ہر فرد کو توحید شناس اور حقیقت شناس بنایا ہے۔ اس سیرت نے دنیا میں انسانی مساوات کو قائم کیا ہے، انسانی فضیلت کو اعمال صالحہ اور کردار عظیم پر استوار کیا ہے۔ اس سیرت نے صداقت عالم کو پروان چڑھایا ہے، اور یہ حقیقت ابدی سے انسانیت کو متعارف کروایا ہے کہ اس سیرت کا مطالعہ انسانوں کے لیے سراسر نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے اس سیرت کا مطالعہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس کے لیے لازم ہے، غرض کہ ہر انسان اپنی زندگی میں نمونہ کمال حاصل کرنے کے لیے انسان کامل کی سیرت کی پیروی کا آج بہت زیادہ محتاج ہے۔ اس لیے اس سیرت کی بنیاد 2 اصولوں پر ہے، فی الدنیا حسنہ و فی الآخرہ حسنہ۔ ان 2 اصولوں پر یہ سیرت قائم ہے۔ ہم اس سیرت کے مقابلے میں دنیا کے بڑے بڑے نامور لوگوں کی سیرت کو دیکھیں تو نپولین، ہٹلر ہمارے سامنے صرف اور صرف سپہ سالار جنگ ہیں اور فاتح حرب ہیں۔ گوتم بدھ کو لے لیں تو اس کی زندگی عبادت اور ریاضت سے دلچسپی اور رغبت کا نام ہے۔ افلاطون اور ارسطو کو دیکھیں تو وہ صرف حکیم و فلسفی تھے۔ غرضے کہ ہر ایک نامور شخصیت کا نام لیتے جائیں، اس کی سیرت یک رخی، ایک رخ والی نظر آئے گی۔ دنیا میں ہمہ جہتی سیرت اور دنیا کے ہر شخص کے لیے قابل عمل اور قابل تقلید سیرت صرف اور صرف احمد مصطفیٰ
اور محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہ ہمہ جہتی سیرت النبی صرف عقیدت میں نہیں بلکہ حقیقت میں ہے۔ آپ کا ہر قول، ہر فعل سیرت کے اعلیٰ ضابطے اور بہترین نمونہ عمل ہمیں عطا کرتا ہے، اور یہ سیرت اپنے پیروکاروں کو ایک کامیاب زندگی کا تحفہ دیتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دنیا میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اپنے شعبے ہی میں ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ ایک سیاستدان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے تو آپ نے اپنی سیاسی قیادت کے ذریعے 10 سال کے قلیل عرصہ میں جزیرہ نمائے عرب میں ایک مضبوط، ایک مستحکم مملکت قائم کر دی تھی۔ اور اگر آپ کو ایک سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ کی کمانڈ میں اور آپ کی سپہ سالاری میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہونے والی جنگوں میں بامشکل چند 100 آدمی مارے گئے، جبکہ اس کا نتیجہ آج بھی ساری دنیا کو حیران کیے ہوئے ہے کہ اتنے کم نقصان کے ساتھ آپ نے 10 سال کے قلیل عرصہ میں تقریباً 12 لاکھ مربع میل کے رقبے کو نہ صرف فتح کیا بلکہ اس کے رہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا مکمل مطیع و فرما بردار کر لیا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وہ سارا علاقہ آج اسلامی ریاست کا حصہ بن چکا ہے۔ عرب کی تاریخ میں ایسی حکومت پہلی بار قائم ہوئی تھی جو پورے عرب کے جزیرے پر چھائی ہوئی تھی، اور آپ نے بحیثیت سیاسی قائد اور رہنما بین الممالک تعلقات کو قائم کیا، تجارت و کاروبار کے بین الممالک قانون کو متعارف کروایا، اپنی سیاسی قیادت کے ذریعے اپنی حیات میں فتوحات اسلامی کا ایک ناقابل تنسیخ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مطالعہ سیرت النبوی کے باب میں اگر کوئی منتظم ہے، اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے اور اس حیثیت کا مالک ہے تو اس کے لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دستور مملکت دیا اور ریاست مدینہ کو ایک دستور دیا، اور اس پر آپ نے نظام حکمرانی کو قائم کیا، اور وہ مملکت دنیا کی عظیم الشان سلطنت قرار پائی۔ اور جب تک اس دستور اور نظام حکمرانی پر عمل ہوتا رہا، اسلامی مملکت دوسری تمام سلطنتوں کے لیے ایک مثال بنی رہی۔ اور اگر کوئی معاشی اور سماجی لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے اور عمرانی رہنما کے طور پر جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس سیرت کا مطالعہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے جو مالیاتی احکام دیے، ان مالیاتی احکام میں وہ تقسیم دولت کا نظام دیکھتا ہے، جس میں گردش دولت کا عمل کار فرما ہر جگہ دیکھتا ہے۔ کبھی وہ اس تقسیم دولت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالیاتی احکام میں سے تقسیم ترکہ کو دیکھتا ہے، کبھی وہ ترغیب وصیت کی پاتا ہے، اور کبھی وصیت میں تحدید کو دیکھتا ہے، کبھی ممانعت سود کا حکم پاتا ہے، اور سود سے اس لیے منع کیا کہ کسی حاجت مند انسان کی ضرورت پر اس کا مالی استحصال نہ کیا جائے۔ کبھی وہ پیروکار سیرت دولت کو بچاتا ہوا، پس انداز کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، کبھی وہ زمین کی پیداوار پر عشر دیتا ہوا دکھائی دے گا، کبھی وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہوا اور دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ سارا نظام مالیات اس اصول گردش دولت پر قائم تھا، جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے: قَيْ لَا يَكُونُ
دولتن بین الاغنیاء منکم، کہ دولت مال صرف چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں نہ گھومتا رہے، مراد یافتہ لوگ ہی مال و دولت سے مستفید نہ ہوں، فقط یہی نہ ہوں بلکہ ان مالداروں سے مختلف قسم کے مذہبی واجبات اور ملکی محصولات لے کر معاشرے کے فقیروں اور محتاجوں کی مالی کفالت کی جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک معاشرتی رہنما اور اخلاق پرور قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتا ہے تو آپ کے اخلاق کو اعلیٰ خلق کی صورت کے اندر دیکھتا ہے، اور آپ کے خلق عظیم کی زمینی شہادتوں کے بعد آپ کے خلق کی عظمت پر خدا کے ہاں سے بھی انکا لعلی خلق عظیم کی شہادت پاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی بعثت کو، اپنی نبوت اور رسالت کے مقصد کو مکارم اخلاق کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا اخلاق اعلیٰ کی تکمیل کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ نے اپنی عظیم سیرت کے ذریعے ہر انسان کو اپنی سیرت کو اعلیٰ اخلاق کی حامل بنانے کی دعوت دی ہے، اور یوں ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم احاسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ کے خلق عظیم کو جس جہت سے دیکھیں وہ عظیم ہی عظیم ہے۔ آپ کا خلق گھر والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، مخالفوں کے لیے، جان نثاروں کے لیے اور جان پر حملہ آوروں کے لیے، حتیٰ کہ ہر فرد معاشرہ کے لیے آپ کا خلق عظیم ہی عظیم ہے۔ اور آپ کے خلق کا اعلیٰ ترین وصف یہ تھا، جو کہتے تھے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، غرضے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے آپ کی سیرت، آپ کا کردار بے داغ نظر آتا ہے۔ آپ کا دشمن بھی آپ کے کردار کو سراہتا ہے۔ یہ آپ کی سیرت کی کشش تھی، اور اس سیرت کی نتیجہ خیزی تھی کہ آپ کو ہر میدان زندگی میں بے مثال کامیابیاں میسر آئیں، اور 10 ہجری میں جب حج کے لیے مکہ المکرمہ آپ تشریف لے گئے، اور تو آپ کی سیرت سے اس وقت متاثر ہونے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ اصحاب کی تھی۔ 1.5 لاکھ صحابہ اکرام اسلام قبول کر چکے تھے، اور جو ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے تھے، آپ نے دنیا کو جو دین دیا، اس دین نے اپنی جگہ دنیا میں ہر انسان کے ذہن میں خود بنائی ہے اور خود پیدا کی ہے۔ آپ کی سیرت تعصبات سے بالا تر تھی۔ نسل اور رنگ انسان کی فوقیت کی بنیاد نہ تھے اور نہ ہیں، زبان اور علاقہ وجہ فضیلت نہ تھے۔ حقیقی فضیلت آپ نے عمل پر رکھی ہے۔ تقوی، خدا ترسی اور نیکوکاری پر انسانی شرف کو آپ نے اپنی سیرت کے ذریعے سے قائم کیا تھا۔ تمام پست اقوام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول سیرت اور اصول مساوات اور اصول فضیلت کی بنا پر اسلام میں پناہ لی، اور سب انسانوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے مساوات انسانی کی روشن روش حیات کل عالم انسانیت کو عطا کی ہے، اور جس کی نظیر پہلے اور بعد کی دنیا میں موجود نہ تھی اور نہ ہے۔ اسلام تو سراسر دین مساوات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مساوات کے نظاہر
دنیا میں کئی بار ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہر جگہ پر آج جو مساوات انسانی ہے یہ اسی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے۔ بلا شبہ انسان کا رنگ اور زبان میں مختلف ہونا فطرت کا ایک تنوع ہے، فطرت کا ایک رنگ ہے، اور فطرت کے حسن کا ایک راز ہے۔ رنگ اور زبان، علاقہ اور نسل کو انسانی فضیلت کے باب میں سب سے پہلے اس دنیا سے بے اثر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، آپ کی سیرت نے اور اسلام کی تعلیمات نے۔ سب سے زیادہ اولیت کا اعزاز آپ ہی کے نام میں ہے۔ آج جتنی بھی انسانی مساوات قائم ہو جائے، رنگ و نسل کے جتنے فرق مٹ جائیں، اس زمین پر اس کی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اقدس کے ذریعے سے رکھی ہیں۔ اس لیے آج دنیا میں جو کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیرت کا فیضان ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس سیرت کا مطالعہ ہر انسان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سیرت انسانی تاریخ میں مستند، معتمد، قابل استناد، قابل اعتماد ذرائع سے حدیث متواتر کی طرح مسلسل نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اور سیرت نگاری اور سیرت بیانی میں تاریخ انسانی کا یہ مستقل اور مسلسل عمل ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کو انسانی ذہنوں میں ثبت کرنے اور ان کے اعتقاد کو یقین کامل دینے کے لیے کافی و شافی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عام طور پر جب بھی کسی انسان کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے تو اس کے ماخذوں کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس میں مواد کو کوریدا جاتا ہے۔ مواد کبھی کم کبھی زیادہ ملتا ہے، کبھی کسی کی ساری سیرت محض ایک کہاوت پر، ایک ضرب المثل پر اور ایک تلمیح پر استوار ہوتی ہے، مگر جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو، قوم کا راہبر ہو، فلسفی و شاعر ہو، ادیب و دانشور ہو، صوفی و درویش ہو، غرضے کے کوئی بھی ہو، ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے فن اور کمال نے کیا کیا اثرات انسانی معاشرے پر مرتب کیے ہیں۔ کسی قائد اور مصلح کی سوانح عمری کے لیے ہمیں یہ پرکھنا ہوتا ہے کہ اس کی قیادت کے کتنے اثرات کتنے عرصے تک ان کے پیروکاروں نے دنیا میں ثبت کیے ہیں، اور ان کے پیروکاروں کی تعداد کس قدر بڑی ہے، اور اس کے اثرات دنیا میں کیا کیا ظاہر ہوئے ہیں۔ تو جس ذات کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، اس کی ذات خود کتنی متنوع ہے، جامع الصفات ہے۔ انسانی سوانح عمری اور سیرت نگاری میں سب سے مشکل اور سب سیرت سازی کے عمل میں، سیرت نگاری کے عمل میں کسی پیغمبر کی سیرت کو لکھنا ہے، کسی پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنا ہے، اور یہ کام اگرچہ سعادت عظمیٰ کا درجہ رکھتا ہے مگر یہ کام مشکلات اور ابتلا سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مادی وسائل میں رہتے ہوئے اس سیرت کو مکمل کرنا ہے۔ اس سیرت میں غیبی امور بھی ہیں، وحی و معجزات کو بھی دیکھنا ہے اور صاحب فکر کے ساتھ ان کو سمجھنا ہے۔ ذرا سی غلطی اس سیرت کے باب میں خود کو بھی گمراہ کر سکتی ہے اور دوسرے بے شمار لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دنیا کی معلوم تاریخ میں کسی بھی نبی اور رسول اور کسی بھی مصلح اور قائد کے بارے میں اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت و کمالات کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کے تمام صحابہ اکرام کو اپنی سیرت کا مبلغ اور دائی اور سیرت کا بیان کار اور سیرت نگار بنایا تھا، اور وہ صحابہ اکرام جو آپ کے ہر حکم پر اپنی جان تک ہر لمحہ وار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے،
وہ خطبہ حجۃ الوداع کے عظیم اجتماع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاکیدی حکم کو اپنی زندگیوں سے کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، میری ایک ایک بات کو آئندہ لوگوں تک جو موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دو، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، جن میں سے سب کو آپ نے اپنی احادیث کا، اپنی تعلیمات کا اور اپنے احکامات کا غیر موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ان تک اپنی تعلیمات کو، اپنی احادیث کو، اپنی سیرت کو پہنچانے کے لیے سب کو راوی سیرت اور راوی حدیث بنایا تھا، اور ان کو اپنی سیرت کا مبلغ اور دائی بنایا تھا، اور سیرت کا بیان کار بنایا تھا۔ اور آئمہ و محدثین نے بعد ازاں تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ صحابہ اکرام میں سے 1 لاکھ صحابہ اکرام حدیث رسول کو روایت کرتے تھے، اور وہ ہمیں کتب تاریخ اسماء الرجال میں بھی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس میں اتنی بڑی تعداد آپ کی سیرت کو بیان کر رہی ہے، آپ کی حدیث کو روایت کر رہی ہے، تو بعد کے زمانوں میں ان کا شمار کرنا، ان کو گننا وہ عدد سے بھی ماورا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اختتامی کلمات کی طرف بڑھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ جبل نور کے دامن سے غار حرا سے جو روشنی پھوٹی، اس نے عالم انسانیت کو سرمدی ہدایت سے نوازا، انسانیت کو تلاش مولا کی راہ دکھائی، اور اس ہدایت نے لوگوں کو توحید کا راہ شناس بنایا، اور اسلام کی آفاقی تعلیمات کا مزاج شناس بنایا، انفرادی زندگی میں رائے حق کا خود شناس بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی کو اپنی حیات طیبہ میں گھر گھر پہنچایا، اہل خاندان، اہل شہر کو اس جانب متوجہ کیا۔ آپ کی مکی زندگی میں بے شمار مشکلات پیش آئیں۔ 13 سالہ مکی زندگی کے نتائج چند 100 لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ تبلیغ دین کے لیے آپ نے طرح طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، مکہ سے طائف جلا وطن ہونا پڑا، اور وہاں جا کر مشکلات مزید بڑھ گئیں، مگر راہ حق پر مسلسل استقامت نے اتفاقی اور حادثاتی مواقع بھی عطا کیے۔ اہل مدینہ سے اتفاقی ملاقات ان کے قبول اسلام کا باعث بنی۔ پھر ان کی دعوت پر سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر لی، سب مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ادھر اہل مکہ نے سب مہاجرین کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ مدینہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بے گھر مہاجرین کے لیے گھروں کا انتظام کیا، انصار و مہاجرین کو مواخات مدینہ کے معاہدے میں شریک کیا، پھر اپنے ان سب جان نثاروں کی اجتماعی تنظیم کے ذریعے ایک شہری مملکت قائم کر لی۔ مہاجرین مکہ مدنی مسلمانوں، غیر مسلم عرب اور یہودیوں پر مشتمل اس ریاست کے حاکم آپ مقرر ہوئے۔ ایک وفاقی شہری مملکت منصع شعود پر آئی۔ اس وفاق کا دستور 50 دفعات پر تشکیل ہوا، جسے تاریخ انسانی نے آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس دستور کے مطابق شہر کی حفاظت اور مدافعت سب اقوام و قبائل کی مشترکہ ذمہ داری قرار پائی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے مضافات میں 80 میل کی دوری پر بنی زمرہ اور بنی مدلج کو اپنا حلیف بنایا، اور اس شہری مملکت کی حفاظت کے لیے ان سے بھی معاہدہ کیا، اور 2 ہجری کو اہل مکہ نے 1000 لشکر کے ساتھ 313 مسلمانوں پر غزوہ بدر کی صورت میں حملہ کر دیا، اور وہ ناکام ہوئے۔ پھر شوال 3 ہجری میں
مدینہ منورہ پر دوبارہ چڑھائی کر دی۔ اب شہر کے باہر احد کا میدان مقابلے کے لیے سجا۔ مسلمانوں کو فتح کے بعد بس پائی ہوئی، مگر لڑائی ملتوی کر دی گئی۔ اسی دوران یہودی میثاق مدینہ سے منحرف ہوئے اور اپنے کیے کی سزا پا کر خیبر کی جانب جلا وطن ہوئے۔ یہودیوں کے ورغلانے پر قریش نے اپنے تمام حلیف قبائل کو جمع کیا اور 10,000 کا لشکر لے کر تیسری بار 5 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ ادھر 3,000 مسلمان مجاہدین مقابلے کے لیے تیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے غیر محفوظ رخ پر 15 دن کے اندر خندق کھدوائی، اور جب فراغت پائی تو دشمن سر پر آ پہنچا۔ اہل مکہ اور یہود میں باہم بد اعتمادی پیدا ہوئی۔ قریش نے دل برداشتہ ہو کر محاصرہ اٹھا لیا اور مکہ واپس چلے گئے۔ یہود بھی حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے رفو چکر کر گئے، وہاں سے بھاگ گئے، اور یہود نے خیبر ہجرت کر کے وہاں مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ اب ذی قعدہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا مکہ یا خیبر دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے۔ اس غرض کے لیے آپ نے اہل مکہ کا انتخاب کیا۔ اسی دوران مکہ میں قحط پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 اشرفیوں کے ساتھ اپنے دشمن کی انسانی بنیادوں پر اہل مکہ کی مدد کی، اور یہ امداد سردار مکہ ابو سفیان کو بھجوائی تاکہ قحط زدہ لوگوں میں اس امداد کو وہ تقسیم کرے۔ اس کے بعد حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آدھی فوج مدینہ منورہ میں چھوڑ کر 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ کا رخ کیا، اور اس سفر میں عام ہتھیار حرب کو ساتھ نہ لیا تاکہ اہل مکہ کو کسی قسم کی لڑائی کا اندیشہ نہ ہو۔ صرف ایمرجنسی ہنگامی حالت کے لیے ضروری ہتھیار لیے، مگر ان کو بھی بند رکھا، اور مکہ سے 10 میل دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ کفار کے ساتھ گفت و شنید اور مذاکرات ہوئے، اور قریش کی منہ مانگی شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیں، اور اس معاہدے کے مطابق 10 سال کے لیے فریقین اور ان کے حلیفوں کے مابین جنگ بندی ہوگی۔ اس معاہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کا زور اور ان کی قوت توڑ دی۔ اب ایک ہی دشمن کا سامنا تھا، دوسرے کے ساتھ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ قریش کی اس معاہدے کی غلطی نے یہود کو مسلمانوں کے سامنے کمزور کر دیا۔ اب یہود مسلمانوں کے واحد ہدف تھے۔ قرآن اس معاہدے کی سخت شرائط کے باوجود صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیتا ہے، اور 8 ہجری میں جب قریش نے صلح حدیبیہ والے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور چھپ کر اپنے حلیف قبیلے کی مدد کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اس معاہدے کو توڑنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے مکہ المکرمہ کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اپنے اس اقدام کو ہر اعتبار سے مخفی رکھا۔ مکہ کی سمت 10,000 لشکر کے ساتھ کوچ کیا، قریش کو اس کی بالکل خبر تک نہ ہونے دی، اور جب مکہ کے پہاڑوں کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اطلاع دی، جو شخص اپنے گھروں میں چلا جائے یا بیت اللہ شریف میں آ جائے یا اپنے ہتھیار پھینک دے یا سردار مکہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، اسلامی فوج اس کے خلاف ہر قسم کی مزاحمت نہیں کرے گی، اور اسلامی فوج اس کے لیے کسی قسم کی بھی تکلیف کا باعث نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اسلامی فوج کو 3 راستوں سے شہر مکہ میں داخل کیا، اور تاکید کی کسی کی بھی خون ریزی کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں، کسی کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ جب پوری طرح مکہ المکرمہ پر قبضہ ہو گیا اور کعبہ کے اندر اور اطراف میں رکھے ہوئے بتوں کو پاش کر دیا گیا، تو پھر سب اہل مکہ کو اور تمام شہریوں کو بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع ہونے کا حکم صادر کیا، اور اہل مکہ
کو ان کی ساری کارستانیاں اور اب تک جتنی انہوں نے دشمنیاں کی تھیں وہ سب ان کو بتائیں، اور ان سارے واقعات کو یاد دلا کر اب اہل مکہ جو ایک مجرم کے طور پر سامنے کھڑے تھے ان سے سوال کیا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا آپ کریم ابن کریم ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور اس اعلان معافی عام کی گونج مکہ کے در و دیوار سے ہر طرف گونجنے لگی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا مکہ المکرمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتا ہوا داخل اسلام ہوا، اور سب نے مکمل اور غیر مشروط اطاعت کا اعلان کیا اور اپنے ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا۔ دنیا فلک نے کیا یہ عجب منظر، کیا یہ عجیب نظارہ دیکھا۔ 21 سال تک مسلسل لڑنے والے دشمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج قدرت ہونے کے باوجود ان کو معاف کر دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مہاجرین کی وہ جائیدادیں جو اہل مکہ نے غصب کر لی تھیں، ان کے گھروں پر جو قبضہ کر لیا تھا اور ان کی جائیدادوں کو اپنی ملکیت میں لے لیا تھا، ان جائیدادوں کی پاداش میں سب کے لیے قتل عام کا حکم جاری کر دیتے اور اہل مکہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیتے۔ یقیناً اس عمل سے جذبہ انتقام کی تسکین ضرور ہوتی اور جذبہ عداوت اور جذبہ درندگی کو وقتی طور پر ایک فتح زندگی کی ایک صورت مل جاتی۔ اگر سب اہل مکہ کا مال بھی لوٹ لیتے تو 100% حق بجانب تھے، اس لیے کہ فاتح قومیں عموماً اپنے دشمن کے مال سے بھی بڑھ کر اس کی جان تک لے لیتی ہیں، مگر مال ہاتھ کا میل ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اہل مکہ کی دائمی غلامی کا حکم دے دیتے، مگر نامعلوم وہ انتقامی کاروائی کب تک چلتی رہتی، تو ایسے موقع پر نگاہ نبوت کا اور فراست رسالت کا فیصلہ یہی تھا کہ اپنے خونی دشمن کو اس کی جان و مال، عزت و آبرو، زمین و جائیداد ہر حوالے سے مکمل طور پر معاف کر دینا چاہیے۔ اس لیے اعلان عام فرما دیا، سنو اہل مکہ، تمہاری دشمنیاں، تمہاری عداوتیں مجھے بھولی نہیں ہیں، اور عداوت تمہارا کردار تھا، میرا کردار محبت ہے، اس لیے میرا اعلان سنو، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جاؤ تم سب کو میں نے معاف کیا اور تم سے کوئی کسی قسم کی کوئی انتقامی کاروائی نہیں کرتا اور تمہیں کوئی انتقامی سزا نہیں دیتا، تم سب آزاد ہو۔ یہ عظیم عمل وہی ذات کر سکتی ہے جس کو رب نے اپنی بارگاہ سے اسوہ حسنہ کے لیے منتخب کیا ہو، اور جس کی سیرت تمام انسانوں کے لیے ہر اعتبار سے نمونہ کمال ہو، اور جس کو اللہ رب العزت نے اپنی سیرت میں عرفہ اور اعلیٰ بنایا ہو، اور جس کی گواہی خود قرآن میں باری تعالیٰ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذریعے دیتا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم کی صدائے باز گشت آج بھی دنیا میں جاری و ساری ہے، اور اس صدائے معافی عام کا گونجنا اب بھی بند نہیں ہوا۔ اس صدا سے مکہ والوں کے دل پگھل گئے، جسم شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئے، اور اس اعلان نے اہل مکہ کی ایسی کایا پلٹی کہ ان کو اپنی شکست کا ذرا برابر خیال تک نہ آیا، اور نہ کسی قسم کا کوئی رنج اور غم محسوس ہوا، اور اس دنیا میں اپنے سب سے بڑے دشمن کے وہ کلمہ گو بن گئے، ان کے جان نثار بن گئے، اور ان کی قابل فخر امتی بن گئے، اور ان کو رسول و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے تسلیم کر لیا، اور آپ کے ایسے تابعدار اور اطاعت گزار ہوئے کہ دنیا ان کی تابعداری اور جان ساری پر رشک کرنے لگی۔ کاش سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لیتے ہوئے پہلی عالمی جنگ میں
लाखों इंसानों को कत्ले आम न किया जाता, काश दूसरी आलमी जंग के मौका पर लाखों इंसानों का खून न बहाया जाता, और आज दहशतगर्दी की जंग में भी हजारों लाखों मासूम इंसानों का खून न किया जाता, और आज उसवाए मोहम्मदी के तहत कातिल दहशतगर्द मासूम इंसानियत को माफ कर देते और अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मासूम इंसानों की जान न लेते। इसलिए कि यही सीरत हमारे लिए निजात है, इसी सीरत में पर चलकर हम दुनिया में सरखरू हो सकते हैं। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमलियत, जामियत, कामलियत और अकमलियत की गवाही देते हुए हज़रत हसन बिन साबित ने सारे आलम इंसानियत को और कुल आलम इस्लाम को मुतवज्जे करते हुए और हर फर्द को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में डलने का पैगाम देते हुए यूं मुतवज्जे किया है। वो सीरत को अपने सामने देखने वाले वो यूं कहते हैं, वह अक्सनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी, वह अक्सनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी, वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कान्नका कद खुलिक़्त कमा तशाहु। या रसूलुल्लाह, आप जैसा हंसी मेरी आंखों ने आज तक देखा ही नहीं, आप जैसा साहिब जमाल आज तक किसी माँ ने जाना ही नहीं। या रसूलुल्लाह, आपकी सीरत को अल्लाह ने बेऐब बनाया है, इसलिए सारे इंसानों के लिए लाजिम है उस बेऐब नबी, उस बेऐब रसूल की सीरत को आज अपनी सीरत बना लें। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी निजात है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।